السلام علیکم ویورز، میرا نام شازدی خان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ تھوڑی سی سیاسی گفتگو کی جائے اور آپ کو سیاسی معاملات سے آگاہی دی جائے۔ پہلے تو آپ کو بتائیں کہ پہلے بنے اس سارے معاملات میں شہباز گل نشانہ، اور اب ایک بول نیوز کے اینکر جن کا نام جمیل فاروقی ہے، ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور ان پر اسلام آباد پولیس کی طرف سے ایک پرچہ کٹوایا گیا۔ جمیل فاروقی پر پرچہ کٹوانے کی وجوہات کیا ہیں، اس کے بارے میں ہم آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ جمیل فاروقی نے اپنی ایک ویلاگ میں شہباز گل کے بارے میں کہا کہ شہباز گل کو کسی حساس ادارے کے کڑیل جوانوں نے ان کے ساتھ تشدد کیا اور ان کو جنسی ہراساں کیا۔ اس ویلاگ پر اسلام آباد پولیس نے جمیل فاروقی کے خلاف یہ مقدمہ درج کیا۔ میری رائے کے مطابق ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آزادی رائے کا حق ہر کسی کے پاس ہے اور کسی کو اس طرح تشدد کا نشانہ بنانا نہیں چاہیے۔ خیر، جمیل فاروقی نے جو اپنے ویلاگ میں کہا، جو باتیں انہوں نے اپنے ویلاگ میں کہیں، ان کو بھی خیال رکھنا چاہیے تھا کہ اس طرح کسی اداروں کے بارے میں نہیں کہنا چاہیے۔ اب آتے ہیں شہباز گل کی طرف۔ شہباز گل کو دوبارہ کورٹ میں پیش کیا گیا۔ ان کو پھر 2 دن کے ریمانڈ کے لیے اسلام آباد پولیس کے حوالے کیا گیا اور یہ ساتھ میں ان کے حکم جاری کیا گیا کہ ان کے اوپر اس سارے معاملے میں ایک SSP رینک کا افسر تعینات کیا جائے اور ان کی اوپر نظر رکھی جائے کہ ان کے اوپر کسی قسم کا تشدد نہ کیا جائے۔ اچھا، اور ایک خاص بات کہ شہباز گل کے کمرے پر بھی چھاپا مارا گیا اور وہاں سے کچھ چیزیں، کچھ موبائل فونز، ایک آدھ پسٹل بھی برآمد کی گئی ہے، جس سے ان کے بارے میں سوالات کیے جا رہے ہیں۔ اس کارروائی میں جتنے بھی لفافہ اینکرز تھے، لفافہ صحافی تھے، ان سب کو ساتھ لے کر یہ کارروائی کی گئی اور ان کو اور پریشر ڈالنے کی وجہ سے یا کوئی بھی معاملات کی وجہ سے ان کو پریشرائز کیا جائے۔ یہ ایک خاص خبر تھی جو آپ تک پہنچانا لازمی تھی۔ اچھا جی، اب جیو نیوز جو ہے وہ اس سارے معاملے کو ایسے پیش کر رہا ہے کہ ایک ایسا کرمنل ہے کہ شاید وہ کوئی غیر ملکی دہشت گرد ہو۔ یہ جیو نیوز کا موقف ہے شہباز گل کے بارے میں۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں عمران خان کی خاتون جج کے بارے میں جو بولا اپنی تقریر میں۔ اس پر عمران خان کے خلاف ایک پرچہ دے دیا گیا ہے اور ایک جج صاحب نے ان پر پرچہ کٹوایا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جج تو کوئی سیاسی ایکٹیویٹی میں نہیں جا سکتا،
اور نہ ہی کوئی اخبار دیکھ سکتا ہے۔ پھر جج کیسے کوئی سیاسی لیڈر پر پرچہ کٹوا سکتا ہے؟ ان کا موقف یہ تھا کہ میں وہاں ان کے جو بھی تھا، دھرنا تھا یا جلسہ تھا، یا میں وہاں گیا اور میں نے عمران خان کا وہ بیان سنا جس پر انہوں نے ایک خاتون جج کے بارے میں کافی باتیں کی اور ان کو دھمکیاں آمیز الفاظ کہے۔ اس پر اس جج صاحب نے ان کے خلاف ایک پرچہ کٹوایا۔ پہلے تو اس جج صاحب سے یہ پوچھا جائے کہ آپ ایک سیاسی ایکٹیویٹی میں کیسے گئے اور آپ کا کسی سیاسی ایکٹیویٹی سے کیسے تعلق رہا۔ پہلے تو ان سے یہ سوال کیا جائے، پھر ان کے اس پرچے کے بارے میں معاملات کو آگے بڑھایا جائے۔ میری ذاتی رائے تو یہ ہے۔ خیر، ہمارے پاکستان کا قانون ہے، امیر کے لیے الگ ہے، غریب کے لیے الگ ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ وہ آگے معاملات اس کے کیا بیٹھیں گے، لیکن دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اب آپ کو ایک خاص خبر اور دیں کہ ایک متعددہ ذرائع سے ایک خبر ملی ہے کہ ہمارے آرمی چیف جنرل قمر باجوہ صاحب، ان کی طبیعت کچھ ناساز ہے۔ اللہ پاک ان کو صحت دے، تندرستی دے۔ ہماری دعائیں ہیں ان کے ساتھ، پوری قوم کی دعائیں ہیں ان کے ساتھ، اور اللہ پاک ان کو جلد سے صحت یاب کرے۔ اللہ پاک ان کو نیک عمل کرنے کی ہدایت اور توفیق دے۔ جزاک اللہ، شکریہ، بہت بہت شکریہ۔